الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام محتمم مدرسہ اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اور عزیز طلباء، حاضرین مجلس اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو دین و ایمان کی بنیاد پر یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور نذرانہ درود و سلام ہو پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم بحسن خوبی جانتے ہیں کہ آج ہم کس مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ آج جن دو طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا ہے، یہ انہی کے آخری سبق کے لیے سجائی گئی یہ مجلس ہے، یہ آج کا چھوٹا سا جلسہ ہے۔ الحمدللہ اسی سال ان دو طلباء سے پہلے 5 طلباء نے اپنا حفظ بھی الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ اس لحاظ سے اس سال فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد کل 7 کو پہنچتی ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں ابھی تک 60 طلباء حافظ قرآن مکمل حافظ قرآن ہو چکے ہیں، جو الگ الگ مقامات پر مساجد میں مدارس میں اپنی دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو طلباء مساجد اور مدارس میں نہیں ہیں وہ اپنے عالمیت کی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے، اور بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو یہاں سے حافظ ہو کر گئے ہیں اور وہ اسکول اور کالج کی تعلیم کو بھی جاری رکھے ہوئے، جس میں سے کھامگاؤں کے اور اسی طریقے سے چند طلباء جو ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، جن کا نمبر بنگلہ دیش لگا ہے، اور ایک طالب علم کا نمبر الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی لگا ہے، جو فضیلت کے لیے اور تخصص کے لیے وہاں پر ان کا نمبر لگا ہے، اور دیگر طلباء اپنے مقام پر اور دور دراز شہروں میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ جو طلباء یہاں دینیات کے لیے آتے ہیں تو ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے یہاں سے دینیات کا کورس مکمل کر کے اپنے وطن گئے ہیں۔ 1100 سے زائد طلباء ایسے ہیں جنہوں نے یہاں سے دینیات کے شعبہ جات کی تعلیم کو مکمل کیا ہے، جس میں بنیادی عقائد کی تعلیم، قرآن کریم کو پڑھنا، پھر اس کے معنی کے لحاظ سے اس کو سمجھنا، پھر اس میں جو خطابات اور پھر درس و تدریس جنہوں نے سیکھا ہے وہ اپنے مقام پر بہت اچھی خدمات دے رہے ہیں، جیسے کہ درس قرآن دینا، ہفتہ واری درس قرآن ہے، تذکیر بالقرآن ہے، تذکیر بالحدیث ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار طلباء الحمدللہ جن کی تعداد 1100 سے زیادہ پہنچتی ہے، وہ یہاں سے دینیات کا کورس مکمل کر کے گئے ہیں۔ عزیز سامعین، آج کے جلسے میں جس میں میں اور آپ الحمدللہ بنفس نفیس شریک ہیں، یہ تکمیل حفظ قرآن کی مجلس ہے۔ میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں تلاوت کے لیے آواز دیتا ہوں فردین خان ابن سردار خان پوسد، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی پیش کرنے کے لیے قاضی طٰہٰ امین ابن قاضی عثمان نیّر، یہ ملکہ پور کے رہنے والے ہیں اور یہ بھی حفظ دوم کے طالب علم ہیں۔ ان دونوں سے گزارش ہے کہ وہ آئے تلاوت مع ترجمانی پیش کرے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود کی شر سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الإنسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمه البيان اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے۔ والنجم والشجر يسجدان اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ ألا تطغوا في الميزان اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ والأرض وضعها للأنام زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں ہر طرح کے باکثرت لذیذ پھل ہے۔ کھجور کے درخت ہے جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ والحب ذو الأسف والريحان طرح طرح کے گلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائے، پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور یہ جہاز اسی کے ہے جو سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ سورہ رحمان کا پہلا رکوع مع ترجمانی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ محترم حاضرین اور میری مائیں اور بہنیں، ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ یہ جو تقریب جس میں میں اور آپ ہم سب شریک ہیں، اس کا ویڈیو بھی بنایا جا رہا ہے۔
اور یہ ویڈیو دارالعلوم اشاعت القرآن مدرسے کے نام سے ایک چینل ہے، اس چینل پر ڈال دیا جائے گا، اور الحمدللہ آج شام تک ہی یہ ویڈیو اس پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ گزارش ہے کہ مرد و خواتین سبھی اس سے استفادہ کریں۔ اب اس کے بعد میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے دارالعلوم کے ایک طالب علم جو شہر پوست کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میری مراد ہے قاضی محمد یاسر الدین ابن محمد معین الدین صاحب اقبال، وہ آئے اور نعت پیش کرے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاروں کون سی منزل نہ تھی رہوار کے پیچھے، ستاروں کون سی منزل نہ تھی رہوار کے پیچھے، سب معراج میرے سید ابرار کے پیچھے، ہو جیسا قافلہ ایک قافلہ سالار کے پیچھے، ہو جیسا قافلہ ایک قافلہ سالار کے پیچھے، صفے باندھے کھڑے ہیں انبیاء سرکار کے پیچھے، غلامی زید کو اچھی لگی آزاد رہنے سے، غلامی زید کو اچھی لگی آزاد رہنے سے، بلا کا پار تھا بلا کیا غلامی زید کا سارا آپ کے قدموں میں لا ڈالا، عمر حیراں کھڑے ہیں آج یار غار کے پیچھے، امانت دشمنوں کی بھی اسی کے پاس رہتی ہے، محمد مصطفیٰ ہو جب کسی کردار کے پیچھے، ستاروں کون سی منزل نہ تھی رہوار کے پیچھے، سب معراج میرے سید ابرار کے پیچھے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسانہ اور اوصاف جمیلہ کو آپ ترنم میں سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں محمد عربی اور اخلاق حسنہ اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دارالعلوم اشاعت القرآن کے ایک طالب علم جو حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پیپل گاؤں راجہ تعلقہ کھامگاؤں کے رہنے والے ہیں، زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی اور اسٹیج پر رونق افروز اور میرے استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے اس مجلس میں کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس مجلس میں میرے تقریر کا موضوع سخن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو وجود بخشا ہے، آسمان کو سورج سے، چاند سے، ستاروں سے مزین کیا، زمین کو شجرات سے، حجرات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو اس ذات کے لیے پیدا فرمایا جسے ہم اور آپ حبیب کائنات محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ فضائیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن خدا تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے صالح، اے شعیب، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں نے یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ لیکن پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے نور نظر، اگر تو نہ ہوتا نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ آفتاب ہوتا، نہ یہ مہتاب ہوتا، نہ یہ دھرتی ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ فضائیں ہوتی۔ اے میرے محبوب، اے میرے نور نظر، میں نے یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں کی اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری نبوت کو لے لے، لیکن میری تخلیق اور میری پیدائش اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ یہ امت سب سے بعد میں آئی، لیکن خدا تعالیٰ اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گا۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ایک آئیڈل اور ایک اسوہ بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے دنیا میں رہنے والوں سن لو، خواہ وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، خواہ وہ شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، خواہ وہ ہندو ہو یا برہمن، خواہ وہ سکھ ہو یا عیسائی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، خواہ وہ کچھ بھی ہو، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر کھانا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر پینا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، اگر سونا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو، اگر جاگنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر جاگو، اگر چلنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلو، اگر کپڑا پہننا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کپڑا پہنو، اگر فکر بنانی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بناؤ۔ تم نے فکر بنا لی ہے شیاطین کی، تم نے فکر بنا لی ہے ان مردودوں کی جو کہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم فکر بنائیں، ہم چہرہ بنائیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ ہمارے آئیڈل ہے، ہم نے ان کو چھوڑ کر کس وادی میں ڈال دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو تمام دعوتوں میں سب سے زیادہ دعوت اخلاق کی دعوت دی ہے۔ پوری امت کو بتایا کہ اے لوگو، اسلام میں سب سے عظیم چیز اخلاق ہے۔ تم نے اگر اخلاق حسنہ کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے، تم نے اگر کردار عالی کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے، تم نے اگر کسی کو خوش رکھا تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا, دین کو پھیلایا اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا, آپ میں سے ہر ایک سے کہوں گا کہ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم نے نماز قائم کی, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے حج کیا, لیکن ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ہماری یہ عبادات کس کام کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی, کسی کو برا نہیں کہا تھا, کسی پر انگلی نہیں اٹھائی تھی. لیکن آج ہم انہی کی امتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو بلند رکھا تھا. میرے عزیزوں, آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے. اگر آپ کے اخلاق بلند ہوں گے تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی. جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی. آپ اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے ایسے مقام کو پا سکتے ہیں جس مقام کو ایک عابد شخص اپنی عبادت کے ذریعے سے نہیں پا سکتا, جبکہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عظیم چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھی. تم نے اگر اخلاق حسنہ کو اپنا لیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے. ایسی جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے, جس کے سامنے شہد کی نہریں جا رہی ہے, دودھ کی نہریں جا رہی ہے. اس نہر میں نہ کنکر ہے نہ پتھر ہے, اس میں ایسی ایسی حوریں ہیں جو کافور سے بنی ہے, جو زعفران سے بنی ہے, جو مشک سے بنی ہے, اور ایسی ایسی حوریں جو ایک مرتبہ سمندر میں تھوک دی جائے تو ساتوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے. ایسی جنت کی تیاری کرو جو کہ یہ صدا لگا رہی ہے کہ اے میرے پروردگار, میرے پھل پک چکے ہیں, میری شہد کے نہریں جھلک اٹھی ہے. اے میرے پروردگار, تو میرے نیک بندوں کو جلدی بھیج. اس کے مقابل میں جہنم یہ صدا لگا رہی ہے کہ اے میرے پروردگار, میں بھوک کے مارے تڑپ رہی ہوں, میری آگ کے انگارے بھڑک رہے ہیں. اے میرے پروردگار, تو میرے برے بندے کو جلدی بھیج. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ, اس بہترین اور اچھی سی تقریر کے بعد میں نظم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عمید العظیم ابن عباد اللہ خان صاحب شمسی. یہ شہر پوست کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ آئے اور نظم پیش کریں. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں, تلا تم آتے رہتے ہیں, سفینے ڈوبتے بھی ہیں. سفر لیکن نہیں رکتا, مسافر ٹوٹ جاتے ہیں, مگر ملا نہیں تھکتا, سفر طے ہو کے رہتا ہے, سفر طے ہو کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا, اندھیرا کتنا گہرا ہو. کبھی مایوس مت ہونا, اندھیرا کتنا گہرا ہو. کبھی مایوس مت ہونا, خدا واقف ہے ناظر بھی, خدا ظاہر ہے باطن بھی, وہی ہے حال سے واقف, وہی سینوں کے اندر بھی. مصیبت کے اندھیروں میں
کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو، کہیں گرنے نہیں دے گا تمہاری آس کے غاگر، کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پڑلوں میں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دے کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ دری دادا منوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے، اگر یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، اگر فریاد اٹھتی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ السلام علیکم۔ یہ نیچے بڑے چلتا نا پیچھے والوں تھوڑا حاضرین، آپ نظم سماعت فرما رہے تھے، اب اس کے بعد ایک تقریر کے لیے میں آواز دیتا ہوں۔ شیخ رضوان ابن شیخ ناصر صاحب چکل وردہ تعلقہ گھاٹن جی، یہ حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے روز قیامت اور اس کا ہولناک منظر۔ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، آواز آ رہی پیچھے برابر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات،
سامعین کرام اور میں تعلیم سفر کے ساتھی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تقریر کا عنوان ہے روز قیامت اور اس کا ہولناک منظر۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے سورہ قیامت کی ابتدائی کی آیات تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے آپ پر ملامت کرے۔ کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کے ہڈے کو جمع نہ کریں گے۔ حاضرین کرام، قرآن عظیم میں جن 5 مضامین کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے ان میں ایک مضمون قیامت کا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مستقل ایک سورت قیامت کے متعلق اتاری ہے جس کو سورہ قیامت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1-2 جگہ نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ قیامت کے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ واللہ، قیامت اس وقت تک طاری نہ ہوں گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے۔ جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت طاری ہوں گی۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا، ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑیں گی۔ آدمی ایک دوسرے سے پوچھیں گا یہ کیسی آواز ہے؟ ایسی آواز تو ہم نے آج تک کبھی نہیں سنی۔ جو اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین ہوتی چلی جائیں گی۔ زمین شک ہونے لگیں گی، پہاڑ اپنی سختی اور سلامتی کے باوجود روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے اور تیرنے لگیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گا، چاند اور سورج جو ہزاروں سالوں سے بغیر ٹکرائے چلتے تھے جميع الشمس والقمر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ انسان بھاگیں گا، بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے والا انسان، مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے والا انسان آخرت کے خطرناک اور ہولناک سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا میرے چھپنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے بہت پہلے آیت کریمہ اتاری، کلا لا وزر، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اے چاروں ناچار تمہیں ہمارے خدمت میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اب سارا نظام درہم بھرم کر کے رکھ دیا جائے گا، کوئی ذہن روح باقی نہ رہیں گی، سب تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ایک تباہی ہوں گی، ایک طاقت و تاراج کرنے کا عالم ہوگا، تباہ کر دیا جائے گا۔ اب ساری دنیا ختم، زمین پر بسنے والے سارے انسان ختم، دن دنا کر چلنے والے، اکڑ کر چلنے والے، فقر و غرور میں نوٹوں کی گڈیاں جمع کرنے والے سب موت کی نیند سوئے ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان پر ایک آواز گونجتی رہیں گی، لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم۔ ایک غرور و تکبر میں مبتلا انسان، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی تو شہنشاہی کس کے لیے ہے؟ 40 سال تک یہ آواز آسمان پر گونجتی رہیں گی، لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیسے جواب دے سکیں گا؟ سب کو موت کی نیند طاری ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ جواب دیں گا، للہ الواحد القہار، بادشاہ تو شہنشاہ اس اللہ کے لیے ہے جو واحد اور قہار ہے۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گا اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لگا سور پھونکیں گے، پھر انسان اپنی قبروں سے اپنے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھیں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر و مشرک فقر و غرور میں مبتلا اپنے ہاتھ میں ایک بھوسی ہڈی لے کے حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں کی طاقت سے اس ہڈی کو ریزہ ریزہ پاؤڈر کر کے آپ سے کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائی تو صحیح، جو ہڈی پوسیدہ ہو گئی ہے، جس کو مسئلہ جا سکتا ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس الٹی کھوپڑے والے انسان کو بتلا دیجئے، اس کائنات میں سرے سے تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں سرے سے وجود بخشا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جب ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اس کائنات میں اس کا وجود نہیں تھا،
कम से कम अब उसकी हड्डियां मौजूद है, उन हड्डियों को रख कर उसमें गोश्त चढ़ाना, फिर उसमें रूह फूकना हमारे लिए क्या मुश्किल है? अब इंसान अपने कब्रों से उठ रहे हैं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहे हैं। हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है कि हुफातन व उरातन, आदमी नंगे पैर और नंगे बदन। हजरत आयशा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आदमी नंगे कि एक दूसरे के बदन को नहीं देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह पड़े और आपने फरमाया, ए आयशा, वहाँ किसको इस बात का होश होगा कि मैं नंगा हूँ या दूसरा नंगा है? वहाँ तो सबको अपनी अपनी परी होंगी। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। हाँ, क़यामत का दिन वो दिन होगा कि भाई अपने भाई से, बीवी अपने शौहर से, माँ अपने बेटे से भागेंगे कि दुनिया की मोहब्बत के बदले में मुझसे कोई एक नेकी ना मांग ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर वाले इंसान पर इस पर क़यामत तारी होंगी। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए उस मराहिल को आसान फरमा जिसका तज़किरा भी किया गया। बड़ा ख़तरनाक, बड़ा सख्त मरहला होगा कि जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, अपना हुस्न बिगाड़ कर रख दिया हो, अपनी जवानी की सारी ताकतें उसको संवारने और उसे उसके मुस्तकबिल को बनाने में लगा दिया हो, वो भूल जाएंगे कि ये मेरा बेटा था, ये भी कभी मेरा लाडला था, वो भूल जाएंगे। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, बड़े ख़तरनाक मरहला है। अल्लाह अपनी पनाह में हम सबको रखे। इसके बाद मैं तराना पेश करने के लिए दावत देता हूँ हाफिज़ अब्दुल तव्वाब इब्न सैयद तौफ़ीक़ुद्दीन साहब। ये शहर पूसद के रहने वाले हैं और आलिमी शोबे आलिमियत में ये तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से हिफ्ज़ किया है और यहीं पर आलिमियत अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जारी है। वो आए और तराना पेश करें। मेहमानों को बुला लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए।
اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے لیے نئے نغمے سنے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ دنیا کے لیے نئے نغمے سنے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، کیا دنیا میں قوم عاد نہیں۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، کیا دنیا میں قوم عاد نہیں۔ کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی
اور اپنا فسانہ بھول گئے. السلام علیکم. عبدالرحیم صاحب فرحان کے والد نہیں پہنچے ہیں, ان کے چچا رفیق بھائی آپ آ جائیے آگے, ان کی نمائندگی کریں. ہاں محترم حاضرین, الحمدللہ بہت دیر سے ہم لوگ اس جلسے میں شریک ہیں, اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی الحمدللہ وہ بھی پردے کے اندر شریک ہے. آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ تکمیل حفظ کی مناسبت سے ہم سب کی یہاں شرکت ہوئی ہے. ہم نے اعلان میں بھی یہی پڑھا. تو الحمدللہ جو خوش نصیب جو 2 طلباء ہیں, ان میں سب سے پہلے فردین خان, حافظ فردین خان ابن سردار خان صاحب, یہ شہر پوسد میں رہنے والے ہیں اور مدرسے کی شعبہ حفظ دوم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور الحمدللہ ان کے والد صاحب بھی یہاں مفتی صاحب کے بازو میں تشریف فرما ہیں. دوسرے جو خوش نصیب طالب علم ہیں شیخ فرحان ابن عبدالرحیم صاحب قریشی, یہ بھی شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کے چچا جو ہے تو یہاں تشریف فرما ہے, ان کے والد صاحب کو پہنچنے میں تھوڑا وقت ہے, لہٰذا میں ان دونوں حفاظ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا آخری سبق سنائے. اچھا ایسے آپ لگا دو یا آپ لگا دو. ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. اللہ اکبر. یہ بیٹے ہٹا دو کرسی. محترم حاضرین جلسہ، الحمدللہ یہ دو خوش نصیب طلبہ جنہوں نے اپنے حفظ کا آخری سبق سنایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے والدین کو بہتر صلہ عطا فرمائے. دعائے ختم القرآن جو ہم بارہا اپنی دعاؤں میں تراویح میں پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد وہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پڑھیں گے تاکہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اس کے بعد محتمیم ادارہ ہم سب کے مربی حضرت مفتی کلیم رحمانی صاحب آخری خطاب فرمائیں گے. گزارش ہے کہ اپنے خطاب کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال اللہ تعالی اذن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وقال اذن واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز محترم اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی، خواتین اور بہنوں اور حاضرین جلسہ، آج کا یہ ایک مختصر سا جلسہ دو طلبہ کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے. اور اس طرح کے جلسے، اس طرح کی تقریبات مختلف مواقع سے منعقد ہوتی ہے.
سالانہ جلسہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے جو ماہ شعبان میں ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جن طلبہ کا حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے تو ان کے والدین، ان کے سرپرست خواتین اور بہنیں بھی یہاں آتی ہے، اس لیے انہی کے ایک طرح سے یہ اعزاز میں انہی کی آمد کے موقع سے اور حفظ قرآن کی جو دولت یہ دو طلبہ کو حاصل ہوئی ہے، اسی کے اعزاز میں اور اسی کے شکرانے کے طور پر جتنی بھی نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک طرح سے یہ شکرانے کی مجلس بھی ہے، مجلس شکرانہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں اس میں اضافہ کروں گا، میں اس میں ضرور بڑھاؤں گا، اور اگر ناقدری کی، ناشکری کی تو میری سزا بہت شدید ہے۔ تو ایک طرح سے اس موقع سے اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد یہ شکر گزاری بھی ہے، اور جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہے اس نعمت کا اظہار اس کے لیے ضروری ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی، وہ تلقین ایک طرح سے پوری امت کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال آپ کے رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کیجئے۔ فحدث، بیان کرنے میں صرف زبان ہی کا بیان نہیں ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس کا اظہار کیجئے۔ لیکن محترم سامعین جلسہ، سامعین تقریب، سامعات، یہ ختم قرآن کی جو مجلس ہے، تقریب ہے، تو اس کے کچھ تقاضے تو یہ طلباء سے متعلق ہے، سرپرستوں سے متعلق ہے، لیکن اس کے تقاضے صرف محدود نہیں ہیں۔ قرآن مجید صرف حفاظ کے لیے نازل نہیں ہوا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا تو قرآن مجید کا تقاضا انہی سے ہے۔ یہ قرآن مجید صرف علماء کے لیے بھی نازل نہیں ہوا، جیسا کہ عام طور سے سمجھ لیا گیا کہ میں حافظ قرآن نہیں تو قرآن سے میرا کیا تعلق، میں عالم قرآن نہیں ہوں تو عالم قرآن سے میرا کیا تعلق۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ قرآن مجید ھدی للناس ہے، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اس کو نازل کیا، صرف ایمان والوں کے لیے بھی نہیں۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قرآن سے کیا تعلق، اگر وہ کہے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، وہ اللہ کی نعمت کا ناشکرہ، ناقدرہ ٹھہرے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور جب تک انسانوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے تو انسان اپنے دشمن سے، یعنی ابلیس سے بچے رہے۔ دشمن ہے انسانوں کا بھی، اور دشمن سے بچنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی صورت میں، شکل میں نازل کی ہے۔ قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے قرآن میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یعنی کوئی اگر شیطان سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دشمن سے بچنا چاہتا ہے، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے دائرے میں زندگی گزارے، قرآن کی حفاظت میں وہ زندگی گزارے۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت میں بھی یہی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکروں کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس موقع سے
سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھے اور اس کی اہمیت کو سمجھے. طلبہ بھی اور طلبہ کے سرپرست بھی، میں بھی، اساتذہ بھی، اور جتنی خواتین ہیں مرد و حضرات وہ بھی سمجھے. قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نے اپنے آپ پر غور کر لیا تو قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. وہ یہ کہ ہم کیا ہیں. اگر اس کا سوال اگر کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو اس کا جواب یہی ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. لیکن اللہ کی بندگی ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کیسے کریں گے؟ مالک کی مرضی کا علم اگر ملازم کو نہیں ہے، نوکر کو نہیں ہے، وہ نوکری صحیح طور سے نہیں کر سکتا. چاہے وہ بڑی ملازمت پر ہو یا چھوٹی ملازمت پر ہو، اگر وہ ملازم بنا، نوکر بنا، لیکن مالک اس سے چاہتا کیا ہے اور مالک کی نامرضی کیا ہے، جب تک نوکر کو اور ملازم کو معلوم نہیں ہے تو نوکر ملازم اپنے مالک کے غصے سے نہیں بچ سکتا، اس کی ناراضی سے نہیں بچ سکتا اور اس کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا کہ میں انسانوں سے کب خوش ہوتا ہوں، کب تک خوش رہتا ہوں، تو کب تک میں ان سے راضی رہتا ہوں، اور میں انسانوں سے کب ناراض ہوتا ہوں، انسانوں پر میرا کب غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے. تو اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید سے وابستہ ہونا ضروری ہے. بیٹے ہیں تو باپ کے غصے سے بچنا چاہتے ہیں نا. بیٹے، باپ کو ڈر لگا رہتا ہے، یعنی بیٹوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا باپ مجھ پر غصہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. بیوی کو شوہر کی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے، اپنے خاندان کی بھی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے لوگوں کو. حکومت کی ناراضی کا اور حکومت کے غصے کا بھی لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے. لیکن یہ ڈر بہت چھوٹے ہیں. باپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ باپ کو اگر آپ نے ناراض کر دیا تو باپ آپ کو تنبیہ کرے گا، اور بہت کم ایسے باپ ہوں گے جو ناراضی کی بنیاد پر بیٹے کا قتل کر دیں گے. لیکن اگر قتل کر بھی دیا باپ نے بیٹے کا تو بیٹے کا ہوا کیا؟ 1 منٹ میں تو اس کی جان نکل گئی. آگ میں بھی ڈال دیا باپ نے بیٹے کو. خاندان والوں نے، اگر خاندان سے وہ بغاوت کرتا ہے، خاندان کا کوئی فرد، تو خاندان والے اس سے ناراض ہو گئے، برادری والے اس سے ناراض ہو گئے، آگ میں اس کو ڈال دیا. حکومت ناراض ہو گئی کسی شہری سے کہ اس نے حکومت کے قانون کو توڑا، بغاوت کی، تو حکومت زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ پھانسی پر لٹکائیں گی، آگ میں جلا دیں گی. لیکن 1 منٹ کے بعد اس کی موت ہو جائیں گی، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتی نا حکومت. لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب اور عذاب اگر ہم نے مول لیا انسانوں نے، تو موت موت ہم پکاریں گے، مرنا چاہیں گے، مر نہیں سکیں گے. مرنا صرف دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا میں مرنا. جس زندگی سے ہمارا سابقہ ہے، قرآن مجید جس زندگی کا تصور ہم کو دیتا ہے، یہ عارضی زندگی ہے. موت سے پہلے کی زندگی ٹیمپر والی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے. یہ امتحان کی جگہ امتحان کی زندگی ہے، انعام کی زندگی نہیں ہے، اصل عذاب کی زندگی بھی نہیں ہے. یہاں کا عذاب بھی مختصر ہے، یہاں کا انعام بھی مختصر ہے. تو اگر ہم نے قرآن مجید کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری تو اللہ ہم پر ایسے ناراض ہوگا اور ایسے غضبناک ہوگا اور ایسی آگ میں اللہ تعالی ہم کو ڈالے گا
ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی سزا جو اللہ دیتا ہے ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ ہے جہنم کی آگ، کہ آدمی اربوں خربوں سال وہاں رہیں گا لیکن مر نہیں سکے گا، اسے موت نہیں آئیں گی۔ تب گویا کہ بہت اہم چیز ہو گئی قرآن کی ہدایت ہمارے لیے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ اللہ کی ناراضی سے بچے، اگر خواتین چاہتی ہیں، بہنیں چاہتی ہیں، بڑے چاہتے ہیں، چھوٹے چاہتے ہیں کہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچے، تو قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کی ہدایت سے وابستگی ضروری ہے۔ ہدایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کرنا اور کچھ کاموں سے بچنا۔ راستے میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، راستہ اگر آپ چلتے ہیں تو راستے سے چلنے کے لیے گڑھوں سے بچنا پڑتا ہے، کانٹوں سے بچنا پڑتا ہے۔ گڑھوں سے کانٹوں سے بچنا ضروری ہے، راستے کی نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے راستے سے بچنا ضروری ہے جس راستے سے ہم چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہماری جو اصل منزل ہے وہ ہے جنت۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے یہ جو ہدایت رکھی ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہدایت کیوں رکھی گئی؟ یہ ہدایت اس لیے رکھی گئی کہ دن میں سے 5 مرتبہ ہم سیدھے راستے کو، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو سامنے رکھے، اور اسی کی اتباع اور پیروی ہم کرتے رہے۔ اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین، جتنے بھی بے دین ہیں، پارٹیاں بھی اس میں آتی ہے، مغضوب میں، ضالین میں، تمام باطل حکومتیں بھی آتی ہے، باطل افراد بھی آتے ہیں۔ ایک نمازی، ایک مسلمان، صرف حافظ نہیں، حافظ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو اپنے سینے میں اب محفوظ کر لیا، اب وہ باطل پرستوں کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لیکن نماز بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے نا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ 5 ربانی اجتماعات ہیں، یہ 5 ربانی اجتماعات ہم کو قرآن کی فکر اور قرآن کی دعوت سے جوڑتے ہیں، اور اگر ہم قرآن کی فکر اور قرآن کی دعوت سے اگر نہیں جڑتے ہیں تو گویا کہ ہم نے یہ ہماری نمازوں کی قدر نہیں کی۔ اس لیے سورہ فاتحہ جہاں پر مکمل ہوتی ہے اور سورہ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، دونوں میں تعلق ہے۔ ولا الضالین پر سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور تمام مفسرین نے بات لکھی کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں جو بندے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹکے ہوئے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر تم دعا کرنے میں مخلص ہو، دعا کرنے میں اگر تم سچے ہو، اور ہر نمازی سچا ہوتا ہے، منافق ہے تو منافق کی بات چھوڑیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے میں مخلص ہے، نماز کے پڑھنے میں مخلص ہے، وہ ذالک الکتاب جو اللہ نے جواب دیا ہے اس دعا کا، اس جواب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا ریب فی، اے میرے بندو تم نے مجھ سے جو ہدایت مانگی تو اس کا یہ حل اور علاج اور اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ کتاب جس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید، قرآن مجید کی تعلیمات اور ہدایت ہے۔ تو حفظ قرآن تو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر معاشرے میں حافظ ہو جائے تو بقیہ لوگوں پر سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، جس طرح سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اگر پڑھ لے تو باقی لوگوں پر سے نماز جنازہ ساقط ہو جاتی ہے، ثواب تو صرف انہی کو ملے گا جنہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ تو حفظ قرآن کا ثواب تو انہی کو ملے گا جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، لیکن قرآن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اگر اہمیت ہے بھی، بہت سارے حافظ بھی اس کو نہیں سمجھتے۔
حافظ قرآن بننا فرض کفایہ ہے، لیکن عالم قرآن بننا، قرآن کا جاننے والا بننا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لعلکم تعقلون لعلکم تعتدون، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اصطلاح ہے نا، حکم ہے نا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، تو اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے نا۔ لعلکم تعتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا فرض عین ہے، شہر والوں کے لیے بھی، دیہات والوں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، سب کے لیے۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ فرض عین کو کیسے پورے کریں۔ جو قرآن مجید کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، تب اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم عربی بھی سیکھیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو ترجمے کیے گئے ان ترجموں کو ہم پڑھیں، اگر پڑھنا آتا ہے تو ترجموں تفسیروں کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھے، اور اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو ترجمہ پڑھنے والوں کے پاس، تفسیر پڑھنے والوں کے پاس بیٹھے اور ان سے گزارش کرے کہ مجھے آپ یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر سنائے، تفسیر پڑھ کر سنائے۔ یہ ایک طرح سے آخری درجہ ہو سکتا ہے اس فرضوں کو ادا کرنے کے لیے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو قیامت کے دن کا ایک منظر اور قیامت کے دن کا ایک مقدمہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم قیامت سے پہلے، ایک قیامت تو اجتماعی قیامت ہے جس میں آسمان بھی ختم ہو جائیں گا، آسمان کی موت ہوگی، زمین کی موت ہوگی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن ایک قیامت روزانہ ہوتی ہے، انفرادی قیامت، مرنے کا نام ہی ہے نا قیامت۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اسی کو قیامت کہتے ہیں نا، لیکن یہ روزانہ سلسلہ جاری ہے، روزانہ انفرادی موتیں ہوتی ہے، تو انفرادی قیامت روزانہ ہے، اور ہر شخص کو اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ جو اجتماعی قیامت ہوگی ہو سکتا ہے ہم اس وقت نہ ہوں، ہم قبروں میں عالم برزخ میں ہوں، لیکن ہماری موت ایک طرح سے ہماری قیامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میدان محشر میں ایک مقدمہ پیش کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اب وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، تفسیر اٹھا کر، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور سے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کو لوگوں نے چند لوگوں سے جوڑ دیا، جماعت اسلامی سے جوڑ دیا، کچھ تنظیموں سے جوڑ دیا، کچھ علماء سے جوڑ دیا کہ علماء کا کام ہے، تنظیموں کا کام ہے۔ ہر ترجمے والے نے ہر تفسیر میں، اس کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا لیکن نہیں سمجھنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا لیکن عمل نہیں کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک نہیں پہنچانا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس جرم سے اور اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور آخر میں دعائے ختم القرآن کی روشنی میں کچھ باتیں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ دعائے ختم القرآن ہر قرآن مجید کے اخیر میں ہے، اور دعائے ختم القرآن ایک طرح سے قرآن فہمی کی تحریک ہے۔ بہت مستند کتابوں سے وہ ثابت ہے، احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اس میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہوا ہے، اور جتنے مکتب فکر کے قرآن مجید یہاں چھپتے ہیں ہندوستان میں، چاہے دیوبند مکتب فکر کا ہو، بریلوی مکتب فکر کا ہو، اہل حدیث مکتب فکر کا ہو، تحریک اسلامی کے مکتب فکر کا ہو، ہر مکتب فکر کے تحت چھپنے والے قرآن مجید کے اخیر میں وہ دعائے ختم القرآن ہے۔ ایک تو بڑی دعا ہے اور ایک مختصر دعا ہے جو ابھی حافظ صاحب نے پڑھائی ہے، لیکن وہ مختصر جو دعائیں بہت جامع دعائیں،
ہر قرآن مجید جو دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ان کو بھی دعائیں ختم القرآن وہ سمجھ کر پڑھنی چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ دعائیں ختم القرآن میں اللہ نے میں کیا دعا کر رہا ہوں اور مجھ سے تقاضا کیا ہے اللہ کا۔ اللہم ارحمنی اللہم وعاشتی فی قبری، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ 10 باتیں ایک طرح سے، اور 10 کے 10 باتیں وہ قرآن فہمی کی تحریک لیے ہوئے ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں۔ اللہم آنس وعاشتی فی قبری ورحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کی وحشت کو، ڈر اور خوف کو قرآن کے ذریعے سے دور کر دے۔ وحشت کی چیز ہے نا، قبر اکیلے ہوں گے ہم، کوئی نہیں ہوں گا، کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی بیوی کوئی ساتھ نہیں آ سکے گا، لیکن قرآن ساتھ میں رہے گا۔ اگر قرآن کو ہم نے زندگی میں ساتھ میں رکھا، قرآن کو اگر اپنے ساتھی بنایا، اس کی رہبری رہنمائی میں زندگی گزاری، تو قرآن وہ ہمارا ساتھی رہے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ، اللہم آنس وعاشتی فی قبری، اے اللہ تعالیٰ میری قبروں کو انسیت بنا دے، چین و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ قبر کی وحشت کو، گھبراہٹ کو، وحشت گھبراہٹ کو بھی کہتے ہیں، میری گھبراہٹ، قبر کی گھبراہٹ کو تو قرآن کے ذریعے سے دور کر دے۔ ورحمنی بالقرآن العظیم، دوسری بات، اور مجھ پر رحم فرما قرآن کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ایک طرح سے وہ قرآن کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن اللہ نے مشروط کر دیا، جو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ان کو حاصل ہوگی۔ وَاجْعَلْهُ لِي، جمع بھی پڑھ سکتے اس کو، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، 4 باتیں آ گئی اس میں۔ ہم پہلی 2 بات آ گئی، وَاجْعَلْهُ لَنَا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے امام بنا دے۔ بہت اہم بات ہے یہ، قرآن مجید ہمارا امام ہے، یہ دعائے ختم القرآن کا تقاضا ہے۔ ہر قرآن مجید کا پڑھنے والا، ختم کرنے والا قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، امام مانتا ہے، لیکن امام کا علم کتنے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو ہیں؟ ابھی تو بہت سارے مسلمان قرآن کو امام کے درجے میں لیتے ہی نہیں۔ 4 اماموں کا علم ہے مسلمانوں کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چھوٹے امام ہیں، اور یہ بھی جو امام بنے وہ قرآن مجید کو امام بنا کر بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امام تھا وہ قرآن تھا، قرآن کے پیچھے چلے نا آپ، اسی کو کہتے ہیں نا امامت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مقتدی تھے، جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق کہا گیا کہہ دیجئے کہ میں اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبہ وما غوا وما ینطق عن الہویٰ، قسم ہے ستارے کی تمہارے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گمراہ نہیں ہوئے، یہ راستے سے نہیں ہٹے، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو امام مان کر زندگی گزارتے تھے، قرآن کو امام بنا کر انہوں نے زندگی گزاری۔ تمام صحابہ کرام نے قرآن کو امام مان کر زندگی گزاری، اور یہ جو 4 ائمہ ہیں تو ان کا امام بھی اصل قرآن تھا، دوسرے نمبر کے امام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم جب اس کو امام مانتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کتنی زندگی قرآن کی امامت میں گزر رہی ہے، اس کی رہبری رہنمائی میں گزر رہی ہے۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، نور کہتے روشنی کو، اجالے کو، یعنی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے مجھے دنیا کا اندھیرا اور دنیا کے اجالے کا مجھے علم ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم وہ قرآن مجید کو سمجھیں گے بھی، اس کے حلال و حرام کو جانیں گے۔ وَاجْعَلْهُ لِي نُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن، اس کو کہتے ہیں ہدایت اور رحمت۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ تعالیٰ، یہ بھی دعائے ختم القرآن کی بات ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تو یاد دلا دے ما نسیت، جو میں بھول گیا۔ لیکن اس میں احتساب کی بات بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں سنا تو گویا کہ پہلے سے بھولے ہوئے قرآن مجید کے احکام،
قرآن مجید کے احکام کو جاننے کے باوجود غفلت طاری نہیں ہونا چاہیے، غفلت کو دور کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ یہاں تو جب قرآن مجید کو اس نے پڑھا، ناظرہ پڑھنے والے نے شروع سے آخر تک اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ قرآن مجید نے مجھ کو کیا نصیحت کی۔ اے اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، اے اللہ میں جو کچھ بھول گیا تو مجھے یاد دلا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلتو، اور مجھے علم دے دے جس کی طرف سے میں ابھی جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، لا علم ہوں۔ تو اب گویا کہ قرآن مجید کو ناظرے سے پڑھنے والا بھی قرآن سے ان پڑھ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن سے جاہل نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے قرآن مجید کو ختم کرنے کے باوجود، تو گویا کہ اس نے دعائے ختم القرآن کی مخالفت کی، دعائے ختم القرآن کو اس نے صحیح نہیں لیا۔ تو دعائے ختم القرآن قرآن سے جوڑنے کی ایک طرح سے تحریک ہے۔ وَعَلِّمْنِي مِنْ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، 90 بات، اور مجھ کو رزق عطا کر اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا، ہر صبح اور شام رزق۔ لیکن ابھی تو ہم کو اتنے معلوم ہے کہ پانی رزق ہے، کھانا رزق ہے، یا اور چیزیں رزق ہے، یہ تھوڑا رزق ہے، یہ ٹیمپر والی رزق ہے۔ اصل رزق اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ، رزق کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیتیں دی ہے، جو توفیق دی ہے، وہ اس کا رزق ہے۔ تو سب سے بڑا جو رزق ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ تو مجھ کو رزق عطا کر، گویا کہ ہم قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کو ناشتے سے بھی زیادہ ضروری سمجھے، چائے سے بھی زیادہ ضروری سمجھے، کھانے سے زیادہ ضروری سمجھے، پانی سے زیادہ، اور ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ ہم ضروری سمجھے، اہم سمجھے، تب یہ کھانے پینے میں بھی ہم کو چین و سکون مل سکتا ہے۔ ورنہ قرآن کی ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو یہ کھانے اور پانی سے بھی ہم کو چین و سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو خواتین بھی خاص طور سے یہ سمجھے کہ دعائے ختم القرآن میں ہم قرآن مجید سے رزق، قرآن مجید کا رزق ہم حاصل کرنے کی دعا کو، وَارْزُقْنِي، ہم کو رزق عطا کر اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کا ہر صبح اور شام۔ لیکن جس طرح سے دنیا کے جو رزق ہیں اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، چائے خود بخود حلق سے نیچے نہیں اترتی، ناشتہ خود بخود تیار نہیں ہوتا، ناشتہ بھی رزق ہے نا، لیکن خود بخود ملتا کیا ہو، کھانا رزق ہے، اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ رزق ہیں، لیکن یہ خود بخود حاصل ہوتی کیا، اس کے ساتھ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید جو ہمارا اصل رزق ہے، تو اس کو بھی حصول کی ہم کچھ کوشش کریں، منصوبہ بندی بنائیں، آنا اللیل و آنا النہار، یعنی دن کے حصے میں بھی اور رات کے حصے میں بھی۔ اور ویسے بھی اللہ نے جسمانی اور ہماری روحانی کیفیت جو بنائی ہے وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے جسموں کو رات میں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، دن میں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، رات کا کھانا ہم شام کا کھانا رات ہی میں کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، تو اسی طرح سے قرآن کی ہدایت کی رات میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور دن میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آخری بات دعائیں ختم القرآن کی، وَاجْعَلْ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، وَاجْعَلْهُ لَنَا بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے قیامت کے دن، یا رب العالمین، اے رب العالمین، القرآن حجت لک و علیک۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وہ وکیل ہوگا، اور ہمارے حق میں قرآن مجید اسی وقت وکالت کرے گا، ہمارا وکیل بنے گا، جبکہ دنیا میں ہم نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہوگا۔ وکیل کہتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جائے، کار ساز، اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے، جو مقدمہ لڑتے کورٹوں میں وہ وکیل بناتے ہیں نا، وکیل جیسا کہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ تو ایسی قرآن مجید ہمارا دنیا میں وکیل ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو اپنا وکیل بنایا ہوا زندگی کے تمام معاملات میں، کہ اس نے عقیدے میں، سیاست میں، معاملات زندگی میں ہماری کیا رہنمائی کی، تو پھر ہم وہاں مقدمہ جیت سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول مقدمہ پیش کریں گے۔ تو یہاں دعا ختم قرآن میں ہر دعا کرنے والا دعا کر اللہ تعالیٰ کہ اس کو ہمارے لیے حجت دلیل بنا دے، وکیل بنا دے،
تو کوشش ہم کریں کہ یہ قرآن مجید ہمارے حق میں وکالت کرے، نہ یہ کہ ہمارے خلاف یہ ہمارا وکیل بن جائے. اور قرآن مجید اگر ہمارے خلاف میں ہو جائے تو ہم کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی مقدمہ وہاں جیت نہیں سکتا. اس موقع سے سب سے آخر میں یہ کہ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کو قائم ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ 21واں سال ہے تعلیمی لحاظ سے، جو اختتام کے قریب ہے. 2 مہینے کے بعد یہ 21ویں سال کے میقات بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی. اور ابھی تک دارالعلوم اشاعت القرآن سے تقریباً 59 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، کچھ فہم قرآن کے ساتھ، جن میں سے 35-40 طلباء مختلف مقامات پر امامت اور معلمی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. دینیات کا جو شعبہ ہے، دینیات کے شعبے سے زیادہ طلباء نے یہاں تک تعلیم حاصل کی. تقریباً 1100 طلباء نے دینیات کے شعبے سے تعلیم کی تکمیل کی ہیں. اور عالمیت کا شعبہ بھی یہاں قائم ہوا ہے، اگرچہ اس کا پہلا سال ہے، اس میں بھی کم طلباء ہیں، 3 طلباء. تقریباً 100 طلباء ہیں یہاں زیر تعلیم، جن کے قیام و تعام کا نظم مدرسے کے ذمے ہے. 6 اساتذہ ہیں اور ایک نگران بھی ہے، اور اسی طرح سے 2 ملازمین بھی ہے. تقریباً 9-10 افراد کا عملہ ہے. تو اس موقع سے آپ یہاں دارالعلوم اشاعت القرآن کی دعوت پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے. اور آخر میں یہ طلباء کے جو سرپرست ہے انہی کی طرف سے یہ آج کے تام کا بھی نظم ہے، تو آپ سے گزارش رہیں گی کہ اس تام میں بھی آپ شرکت فرمائیں. عبد الباسط صاحب یہاں مدرسے کے فارغ ہے اور یہاں کے امام بھی ہیں مسجد توحید کے، انشاءاللہ ان کے دعا پر اختتام. فارغین مدرسے کے اور بھی فارغین ہیں جو آئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ سامنے آئے، پیچھے شاید ہے. اور حافظ عمران سامنے آئیے جو مدرسے کے فارغ ہیں، تاکہ لوگوں کو تعارف بھی ہو جاتا. کچھ پوچھ سکتے. حافظ عمران صاحب یہ بھی مدرسے کے فارغ ہیں، 6-7 سال پہلے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. اور ایک فیصل سے چلے گئے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.